پاکستان کے شمال میں جہاں زمین آسمان سے ملتی ہے اور انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، یہاں پہاڑ اتنے بڑے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کی ہمت نہیں رہتی، صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور سانس رکی سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ گلگت بلتستان ہے۔ وہ زمین جہاں 3 پہاڑی سلسلے ایک جگہ ملتے ہیں، قراقرم، ہندو کش اور ہمالیہ، دنیا کی 3 سب سے بڑی زنجیریں، اور ان تینوں کا مقام یہی ہے۔ یہاں برف کبھی نہیں پگھلتی، یہاں دریا پہاڑ کے سینے سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، اور یہاں کا آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ رات کو تارے اتنے قریب لگتے ہیں کہ جیسے ہاتھ اٹھاؤ اور چھو لو۔ ہر سال لاکھوں لوگ دنیا کے کونے کونے سے ایسے مقامات کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں جو انہیں اندر سے بدل دیں، وہ جگہیں جہاں وقت تھوڑا دھیما ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان وہ جگہ ہے، لیکن یہ صرف منظروں کی بات نہیں، یہاں کی مٹی میں صدیوں کی کہانی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے اندر ایک الگ ہی دنیا چھپائے ہوئے ہیں، اور یہاں کے رستے انسان کو صرف آگے نہیں لے جاتے بلکہ خود سے بھی ملواتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم گلگت بلتستان کے ان مشکل رستوں کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے گلگت بلتستان کی اس خوبصورتی کو جو اصلی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان کی زمین 4 ملکوں سے ملتی ہے۔ ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف افغانستان، اور تیسری طرف انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ، اور چوتھی طرف پاکستان کا باقی حصہ۔ گلگت بلتستان سمندر کی سطح سے ایوریج 3000 میٹر کی بلندی پر موجود ہے۔ یہاں کچھ چوٹیاں 8000 میٹر سے بھی اوپر جاتی ہیں۔ K2 اسی زمین کا حصہ ہے، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا عجوبہ، اور دنیا کا سب سے بڑا بلند پہاڑ، اور پاکستان کی سب سے بڑی پہچان۔ یہاں صرف ایک پہاڑی سلسلہ نہیں بلکہ 3 الگ الگ سلسلے ایک ہی جگہ آ کر ملتے ہیں۔ شمال میں ہندو کش ہے، مشرق میں قراقرم، اور جنوب کی طرف ہمالیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی اور جگہ نہیں جہاں یہ تینوں ایک ساتھ ہو۔ گلگت بلتستان کا رقبہ تقریباً 72,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنی بڑی زمین لیکن آبادی بہت کم، کیونکہ یہاں زیادہ تر زمین پہاڑوں، گلیشیئرز اور دریاؤں نے گھیری ہوئی ہے۔ بات کریں اگر دریاؤں کی تو انڈس ریور اس پورے علاقے کی روح ہے۔ گلگت ریور، ہنزا ریور اور شیوک ریور، یہ سب مل کر انڈس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ دریا صرف پانی نہیں دیتے بلکہ ان وادیوں میں زندگی کی بنیاد ہے۔ گلگت بلتستان میں دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر ہیں، اگر کتبے چھوڑ دیں، بیفو، بلتورو اور سیاچن۔ جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں، یہ اس زمین کی حقیقی پہچان ہے۔ سیاچن گلیشیئر اکیلا 76 کلومیٹر لمبا ہے۔ سوچیں ایک بار، 76 کلومیٹر برف۔ گلگت بلتستان صرف پاکستان کا حصہ نہیں، یہ اس زمین کا نام ہے جہاں فطرت اپنی تمام طاقت ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کا نام سنتے ہی ذہن میں بلند پہاڑ اور گہرے دریا آتے ہیں، لیکن اس زمین کی سیاسی کہانی اور بھی مختلف ہے۔ انگریزی حکومت کے دور میں یہ علاقہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہنزا، نگر، گلگت اور بلتستان۔ ہر ریاست کا اپنا راجہ تھا، اپنا نظام تھا، اپنی پہچان تھی۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا
تو یہ علاقے اپنے آپ پاکستان میں شامل نہیں ہوئے۔ گلگت کے مقامی لوگ خود اٹھے، انگریزوں کے خلاف لڑے اور اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ 1 نومبر 1947 یہ وہ دن تھا جب گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ یہ دن آج بھی گلگت بلتستان میں جوش اور فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی برسوں تک یہ علاقہ عجیب سی حالت میں رہا، نہ پوری طرح پروونس نہ پوری طرح آزاد، صرف ناردرن ایریا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2009 میں پاکستانی حکومت نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر جاری کیا اور اس علاقے کو اپنا گورنر، اپنی اسمبلی اور اپنا وزیر اعلیٰ ملا۔ گلگت بلتستان کا نام بھی تب آفیشلی مکمل ہوا۔ آج بھی اس علاقے کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس پاکستان میں زیر بحث ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی پہچان کبھی زیر بحث نہیں رہی۔ یہ لوگ گلگت بلتستانی ہیں، فخر کے ساتھ اور پوری دنیا کے سامنے۔ گلگت بلتستان کی زمین صرف پہاڑوں اور گلیشیئرز کا نام نہیں، یہ زمین ہزاروں سال پرانی تاریخ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ جب دنیا کے بڑے حصوں میں سویلائزیشن اب بھی پروان چڑھ رہی تھی، تب بھی یہ رستے آباد تھے۔ یہاں سے گزرتا تھا سلک روڈ، وہ مشہور تجارتی رستہ جس نے ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا تھا۔ چائنیز تاجر، عرب سوداگر، ایرانی مسافر، سب کے سب ان پہاڑی رستوں سے گزرتے تھے۔ گلگت بلتستان ان کی گزرگاہ تھی اور کافی جگہ آرام گاہ بھی۔ آج بھی اس علاقے میں پرانی حکومتوں کا نقشہ ملتا ہے، ہزاروں سال پرانی انسان کے ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں، جانور، انسان، کشتیاں اور نشان جو گزرے وقت کی خاموش گواہی دیتے۔ گلگت کے قریب چلاس اور دیرل میں راک کریونگ آج بھی موجود ہے۔ آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ کچھ نقاشیاں 3000 سال سے بھی پرانی ہیں۔ بدھ مذہب کا بھی اثر اس زمین پر گہرا رہا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں یہاں بدھا آبادیاں تھیں، اسٹوپا تھے، عبادت گاہ تھی، اور بامیان سے کاشکر تک جانے والے بدھ مسافر اس رستوں سے گزرتے تھے۔ ہنزا اور نگر کی ریاستیں صدیوں تک اپنے اپنے راجوں کے ساتھ زیر انتظام رہی۔ ہر ریاست کی اپنی زبان تھی اور کلچر تھا اور اپنی الگ فوج اور طاقت تھی۔ یہ ریاستیں آپس میں بھی لڑتی تھیں اور باہری طاقتوں سے۔ انیسویں صدی میں انگریزی حکومت نے یہاں اپنی نظر ڈالی، گلگت ایجنسی بنائی گئی اور ان پہاڑوں پر سیاسی کنٹرول کا نیا دور شروع ہوا۔ لیکن یہ پہاڑ ہمیشہ سے آزاد روحوں کا گھر رہے ہیں۔ انگریزی حکومت آئی اور چلے گئی، لیکن ان پہاڑوں کی اپنی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ 1947 میں جب انگریزی حکومت گئی تو یہاں کے لوگوں نے خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی گونج آج بھی گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں محسوس ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان صرف ایک جگہ کا نام نہیں، یہ ہے الگ الگ لوگوں کا گھر، کئی زبانیں، کئی روایات اور کئی پہچان، پھر بھی یہ سب ایک زمین پر ہے۔ یہاں 4 بڑی قومیں آباد ہیں۔ شینا بولنے والے لوگ گلگت اور دیامیر میں رہتے ہیں۔ بلتی زبان سکردو اور بلتستان کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ بروشو لوگ ہنزا اور نگر کی پہاڑی علاقوں میں بستے ہیں، اور واقعی زبان گوجال اور اسکومان کے سردی علاقوں میں زندہ ہے۔ یہ زبانیں صرف بولنے کے لیے نہیں، انہیں سننے میں بھی ایک الگ دنیا محسوس ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں 2 بڑے مذاہب سلسلے ہیں۔ اسماعیلی مسلم زیادہ تر ہنزا اور اپر گلگت میں رہتے ہیں،
شیعہ مسلم، بلتستان، گلگت اور کئی دوسرے علاقوں میں دونوں کی الگ الگ عبادت گاہیں ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا عام بات ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی کی تو کوئی مثال نہیں۔ دور پہاڑوں سے آئے ہوئے مسافر کو بھی گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ چائے پلانا، کھانا کھلانا اور رات کو ٹھہرنا، یہ یہاں کی فطرت میں ہے، کوئی دکھاوا نہیں۔ گلگت بلتستان کا پولو بھی اس کلچر کا حصہ ہے، لیکن یہاں کا پولو دنیا کے کسی اور پولو سے الگ ہے۔ شندو ٹاپ پر ہر سال کے بعد ایک فیسٹیول ہوتا ہے۔ گلگت اور چترال، بلند پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور ہزاروں لوگ ایک میدان کے گرد، یہاں کا منظر دیکھنا کبھی نہیں بھولتے۔ ناچ اور میوزک کو بھی بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شینا سانگ اور پہاڑی سر، شادیوں میں اور عام زندگی میں بھی گلگت بلتستان کا کلچر ان پہاڑوں جیسا ہے، اوپر سے سخت لیکن اندر سے گہرا۔ گلگت بلتستان کا موسم یہاں کے لوگوں کا پہلا استاد ہے۔ سرد ہوائیں، پہاڑی برف اور گہری ٹھنڈک۔ انہوں نے یہاں کے لباس کو بھی ڈال دیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ مرد اکثر شلوار قمیض اور اوپر ایک موٹا ویسٹ کوٹ یا جیکٹ پہنتے ہیں، اور سر پر پکھول، یہ وہ مشہور پہاڑی ٹوپی ہے جو پورے شمال میں پہنی جاتی ہے۔ پکھول صرف ایک ٹوپی نہیں، یہ ایک سلسلے کی پہچان ہے۔ جب کوئی پکھول پہنے نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ پہاڑوں کا باشندہ ہے۔ ہنزا کی خواتین کا لباس الگ ہی رنگ دیتا ہے، وہ رنگ برنگی کھدائی والی ٹوپیاں پہنتی ہیں۔ ہر ٹوپی پر ہاتھ سے کڑھائی کی جاتی ہے اور ہر ڈیزائن میں کوئی نہ کوئی پرانی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ٹوپیاں صرف ڈیکوریشن نہیں بلکہ پے در پہ چلی آئی ہوئی روایات ہیں۔ سکردو اور بلتستان کے علاقوں میں لوگوں کا لباس تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ وہاں بلتی سٹائل کی چادر اور موٹا کپڑا زیادہ تر نظر آتا ہے، کیونکہ بلتستان کی سردیاں اور بھی سخت ہوتی ہیں۔ وولن شال، موٹے جوتے اور ہاتھ سے بنے ہوئے دستانے، یہ سب یہاں کے روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آج کل ٹورزم کی وجہ سے ماڈرن کپڑوں کا اثر بھی آنے لگا ہے۔ جوان لوگ جیکٹ اور ٹریکنگ گیئرز میں نظر آتے ہیں، لیکن بزرگ آج بھی اپنی پرانی روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ پکول سر پر، چادر کندھے پر اور سرد ہوا میں آنکھ ملا کر کھڑے ہیں۔ گلگت بلتستان کا لباس صرف کپڑا نہیں، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو صدیوں سے ان پہاڑوں کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں زندگی آسان نہیں، پہاڑ بلند ہیں، رستے تنگ ہیں اور موسم کبھی بھی بدل سکتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان مشکلوں کے باوجود اپنا گزارا کرتے ہیں اور بہت فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹورزم یہاں کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ یہاں ہر سال گرمیوں میں ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، ٹریکرز، فوٹوگرافرز، مونٹینرز اور وہ لوگ جو صرف سکون ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ انہی لوگوں میں آج بھی ایک نمایاں نام سرفہرست ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے یہاں کے ہوٹلز چلتے ہیں، گائیڈز کو کام ملتا ہے، جیپ ڈرائیورز کا روزگار چلتا ہے اور چھوٹی چھوٹی دکانیں زندہ رہتی ہیں۔ لیکن جی بی کا روزگار صرف ٹورزم تک محدود نہیں، یہاں کی زمین میں قیمتی پتھر چھپے ہوئے ہیں، ایکوامیرین، ٹوپاز، روبی اور گرنیٹ۔ گلگت بلتستان دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں یہ جیمز پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑوں میں جا کر ان پتھروں کو نکالتے ہیں اور پھر بازار میں بیچتے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن کئی گھروں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ خوبانی یہاں کی پہچان ہے۔ ہنزا اور سکردو کے باغات خوبانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ گرمیوں میں جب یہ پھل پکتے ہیں تو پوری وادی میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تازہ خوبانی، خوش خوبانی اور خوبانی کا تیل،
یہ سب یہاں سے باہر بھی جاتے ہیں اور اچھے دام ملتے ہیں۔ چیریز، ایپل اور دوسرے پہاڑی پھل یہاں اگتے ہیں۔ سی پیک نے بھی اس علاقے کی معیشت کو نیا رخ دیا۔ کراکرم ہائی وے جو پہلے سے موجود تھی، اب اس پر بھی کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ نئے راستے، نئی مارکیٹس اور نئے مقامات۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہاں کا عام آدمی آج بھی مشکل میں ہے۔ دور علاقے، کم سکول اور صحت کی سہولتیں بہت محدود ہیں۔ گلگت بلتستان کی زمین میں دولت بہت ہے، بس ابھی تک وہ دولت یہاں کے لوگوں تک پوری طرح نہیں پہنچی۔ گلگت بلتستان کا کھانا بھی اس کی زمین جیسا ہے، سادہ، اصلی اور اندر تک گرم کر دینے والا۔ یہاں کا سب سے مشہور کھانا چپشورو ہے۔ یہ ایک قسم کی بری ہوئی روٹی ہے، اندر گوشت یا سبزیاں، اور باہر سے تندور یا توے پر سیکی ہوئی۔ سرد راتوں میں گرم چپشورو ہاتھ میں ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہنسا کا اپنا اور ایک خاص کھانا ہے جسے درم پتی کہتے ہیں۔ یہ مکئی کے آٹے سے بنا ہوا ایک سادہ کھانا ہے۔ یا خوبانی کا تیل ڈالا جاتا ہے، کھدا مسالہ نہیں ہوتا، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اصلی ذائقہ ہوتا ہے۔ بٹر ٹی یہاں کی ایک خاص چیز ہے، اس کو یہاں گیال بھی کہتے ہیں۔ چائے میں مکھن اور نمک۔ پہلی بار پینے والے کو عجیب لگتا ہے، لیکن سرد پہاڑی ماحول میں یہ اندر تک گرم کر دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ صبح اسی چائے سے دن شروع کرتے ہیں۔ خوبانی کا تیل گلگت بلتستان کی پہچان ہے۔ کھانا پکانے میں، چمڑی پر لگانے میں اور صحت کے لیے بھی۔ ہنزا کے لوگ سردیوں میں اس کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں، اور ہنزا کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز بھی کئی لوگ اسی تیل اور سادی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں۔ سکرتو اور بلتستان میں تشمپا بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ جوں کا بنا ہوا آٹا ہوتا ہے، پانی یا چائے میں ملا کر کھاتے ہیں، سیدھا سادہ اور پیٹ بھر دینے والا۔ یہاں کے بازاروں میں خشک خوبانی، اخروٹ اور پائن نٹس ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ ٹورسٹ آتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، چکھتے ہیں اور پوری کی پوری تھیلی بھر کر لے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا کھانا کسی فینسی ریسٹورنٹ میں نہیں ملتا۔ یہ ان گھروں میں ملتا ہے جہاں ماں صبح اٹھ کر آٹا گوندتی ہے، جہاں چائے کا پتیلا ہمیشہ چولہے پر ہی رہتا ہے۔ مسافر کو بھی گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ صرف زمین اور پہاڑ نہیں، یہ کہانیوں کا گھر ہے۔ ہر وادی میں کوئی نہ کوئی داستان چھپی ہوتی ہے، ہر دریا کے کنارے کوئی نہ کوئی روایات زندہ ہوتی ہیں۔ سلک روڈ کے دور میں جب یہاں سے قافلے گزرتے تھے تو مسافر رات کو ان وادیوں میں رک جاتے تھے، تھکن اتارتے تھے، کھانا پکاتے تھے اور پھر آسمان کے تاروں تلے سو جاتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر اپنی کہانیاں چھوڑی اور یہاں کی زمین نے انہیں اپنے اندر سما لی۔ ہنزا کے لوگوں میں ایک مشہور روایت ہے کہ لوگ یہاں لمبی عمر جیتے ہیں، 100 سال، کئی بار اس سے بھی زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاف پانی، صاف ہوا، سادہ کھانا اور سکون بھری زندگی، یہ سب ملا کر ہنزا کے لوگوں کو طویل عمر دیتا ہے۔ سچ ہے یا نہیں، لیکن یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اسی وجہ سے ہنزا کا نام آج بھی سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے درمیان لیا جاتا ہے۔
پر بدھ مسافر کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ پرانی چٹانوں پر کھدے ہوئے بدھا کے چہرے اور ان رستوں پر بکھری ہوئی پرانی عبادت گاہیں اور ان کی نشانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ سب بتاتی ہیں کہ یہ زمین کافی پہلے بھی آباد تھی۔ گلگت کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جسے کارگا کہتے ہیں۔ وہاں ایک بڑی چٹان اور بدھا کی مورت کھدائی ہوئی ہے، ہزاروں سال پرانی، مگر آج بھی وہ بدھا کی تصویر، وہ بدھا کا مجسمہ آج بھی وہاں زندہ ہے۔ یہاں کے مقامی بزرگ آج بھی پرانی کہانیاں سناتے ہیں، ان راجوں کی جو ان پہاڑوں پر راج کرتے تھے، ان جنگوں کی جو ان وادیوں میں لڑی گئی، اور ان مسافروں کی جو دور دور سے آتے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں گئے۔ گلگت بلتستان کی زمین صرف جیوگرافی نہیں، یہ ایک زندہ داستان ہے جو آج بھی ان پہاڑوں کی خاموشی میں سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں کچھ جگہ ایسی ہیں جو انسان ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکلتی۔ اگر پہلی بات کریں تو سب سے خوبصورت اور سب سے منفرد ویلی ہنزا ویلی۔ یہ صرف ایک وادی کا نام نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ چاروں طرف بلند پہاڑ، راکا پوشی، الترسر اور لیڈی فنگر پیک، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک صاف اور ٹھنڈا دریا۔ جب آتی ہیں تو خوبانی کے درخت پھلوں سے بھر جاتے ہیں، پوری وادی سفید اور گلابی رنگ میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کیمرہ بھی اس طرح دیکھ نہ سکے۔ التیت اور بلتیت کا قلعہ بھی ہنزا کی پہچان ہے، صدیوں پرانے مگر آج بھی اپنے مقام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ یہ سب گزرے ہوئے وقت کی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ آگے چلیں تو سکردو آتا ہے۔ سکردو بلتستان کا دل ہے۔ یہاں سے کیٹو، براڈ پیک اور گیشر برم جیسی چوٹیوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے ماؤنٹینرز سکردو سے ہی اپنا رستہ پکڑتے ہیں، لیکن سکردو صرف ماؤنٹینرز کے لیے نہیں۔ شنگریلا ریزورٹ، جسے ہیون آن ارتھ بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھیل، اس کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھر۔ یہ جگہ دیکھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ دیوسائی پلین بھی سکردو کے قریب ہے۔ دیوسائی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہائی الٹیٹیوڈ پلیٹو۔ گرمیوں میں یہاں زمین پر پھول ہی پھول ہوتے ہیں جو اپنے اندر رنگ برنگی چادر بکھیر لیتے ہیں، اور آسمان اتنا قریب لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ یہاں سنو لیپرڈ بھی پایا جاتا ہے اور براؤن بیئر بھی۔ فیری میڈوز کا نام سنتے ہی ایک خوبصورتی ذہن میں آتی ہے۔ یہ جگہ حقیقت میں بھی ایک خواب جیسی۔ نانگا پربت بالکل سامنے ہے، ایک سبز اور خاموش میدان۔ رات کو جب نانگا پربت پر چاند کی روشنی گرتی ہے تو وہ منظر دیکھنے والے کے الفاظ ختم کر دیتا ہے۔ صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور دل بھر جاتا ہے۔ عتاباد لیک کی کہانی بھی درد سے شروع ہوتی ہے۔ 2010 میں ایک بڑا لینڈ سلائیڈ آیا اور اس نے ہنزا دریا کا رستہ روک لیا۔ پانی جمع ہوتا گیا اور ایک نئی جھیل بن گئی۔ آج وہ جھیل فیروزی رنگ کا پانی سے بھری ہوئی ہے، اتنا گہرا رنگ کہ لگتا ہے کہ کسی نے آسمان کو زمین پر اتار دیا۔ خنجراب پاس یہاں کا آخری بڑا مقام ہے، پاکستان اور چائنا کی سرحد پر، سمندر کی سطح سے 4693 میٹر کی بلندی پر۔ یہاں کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو صرف پہاڑ، برف اور خاموشی نظر آتی ہے۔
دنیا کا سب سے اوپر والا پیورڈ انٹرنیشنل بارڈر کراسنگ یہی ہے۔ گلگت بلتستان میں صرف مشہور جگہ نہیں ہے، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، لیکن جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ پہلی بات کرتے ہیں نلتر ویلی کی۔ گلگت شہر سے صرف کچھ گھنٹوں کا رستہ، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کسی اور دنیا میں انسان آ گیا۔ نلتر میں 3 جھیلیں اور تینوں جھیلوں کا الگ الگ رنگ، ایک کا نیلا، ایک کا سبز اور ایک کا فیروزی، سب ایک ہی جگہ پر مگر صرف تھوڑی سی دوری پر۔ نلتر میں پاکستان کا ایک سکی ریزورٹ بھی ہے۔ سردیوں میں جب برف گرتی ہے تو یہ وادی الگ ہی روپ لے لیتی ہے۔ آگے چلیں تو شگر ویلی آتا ہے، سکردو سے تھوڑا دور لیکن بالکل الگ دنیا۔ شگر ایک پرانا قلعہ ہے جسے ایک ہیریٹیج ہوٹل میں بدل دیا گیا ہے۔ رات کو اگر اس قلعے میں ٹھہریں اور صبح اٹھ کر ایک کھڑکی سے شگر دریا کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ تجربہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ استور ویلی بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ استور ویلی بھی انہی جگہوں میں سے ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ استور سے فیری میڈوز کا رستہ بھی جاتا ہے، اور اس رستے پر جو منظر نظر آتا ہے وہ صرف آنکھوں کے لیے نہیں، روح کے لیے بھی ہے۔ کھپلو بلتستان کی ایک چھپی ہوئی وادی ہے، شیوک دریا کے کنارے بسا ہوا، اور چاروں طرف پہاڑوں کی اونچی اونچی دیواریں۔ یہاں بھی ایک پرانا قلعہ ہے، کپلو فورٹ۔ جسے ریسٹور کر کے اب وزٹرز کے لیے کھولا گیا ہے۔ منی مرگ بھی اس سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ استور ڈسٹرکٹ میں ایک کھلا میدان، چاروں طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی ندی۔ لوگ کہتے ہیں کہ منی مرگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ یاد آ گیا ہو، لیکن جو ایک بار منی مرگ دیکھ لے وہ سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ چھپے ہوئے علاقے، مشہور جگہیں جتنی بھی خوبصورت ہیں، بس انہیں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے، اور شاید اسی مشکل میں ان کا اصل حسن چھپا ہوا ہے۔ کراکرم ہائی وے دنیا کے اونچے ترین پہاڑی رستوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ اسے 8 ونڈر آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہائی وے پاکستان کے اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے اور چائنا کے کاشغر تک جاتا ہے۔ بیچ میں آتا ہے گلگت بلتستان، اور یہی حصہ اس ہائی وے کو سب سے خوبصورت اور سب سے خطرناک بناتا ہے۔ سفر میں ایک طرف انڈس دریا پوری طاقت سے بہتا ہوا پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا، لیکن ان سب کے باوجود یہ رستہ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بشام سے چلاس تک کا حصہ بہت ڈرامیٹک ہے۔ دریا کبھی قریب آ جاتا ہے، کبھی دور ہو جاتا ہے۔ چلاس سے آگے گلگت شہر ہے، منظر اور بھی کھلتا جاتا ہے۔ راکا پوشی پیک سیدھی روڈ کے سامنے نظر آتی ہے، اتنی بڑی اور اتنی قریب۔ کراکرم ہائی وے صرف ایک روڈ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی نشانی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر یہ رستہ بناتے ہیں۔ پاکستانی اور چائنیز مزدوروں نے مل کر یہ رستہ بنایا ہے، اور آج یہ ہائی وے ان سب کی یاد ہے۔ گلگت بلتستان صرف انسانوں کا گھر نہیں، یہ زمین ان جانوروں کا بھی ٹھکانہ ہے جو دنیا میں اور بہت کم جگہوں پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنو لیپرڈ کی۔ یہ جانور گلگت بلتستان کے سب سے خاص جانوروں میں سے ایک ہے۔ پہاڑ کی انگلیوں پر چلتا ہے، برف میں گم ہو جاتا ہے اور اکثر نظر نہیں آتا، اسی لیے اسے گوشت آف دا ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ دیوسائی پلینز اور کراکرم کے اوپر والے علاقوں میں یہ کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اور جو انسان اسے اپنی آنکھ سے دیکھ لے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ مارخور بھی یہاں پایا جاتا ہے، اور بڑی بڑی چٹانوں پر ایسے چلتا ہے جیسے زمین پر چل رہا ہو۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، اور گلگت بلتستان اس کا گھر ہے۔ مارکو پولو شیپ بھی اس علاقے کی خاص پہچان ہے۔ کنجراب اور اپر کراکرم کے علاقوں میں
یہ بڑے بڑے سینگوں والی بکری نظر آتی ہے۔ دنیا میں یہ بہت کم جگہوں پر ملتی ہے۔ دیوسائی پلین براؤن بیئرز کا گھر ہے۔ یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں ابھی بھی جنگلی بالو موجود ہیں۔ گرمیوں میں جب دیوسائی کا میدان پھولوں میں بھر جاتا ہے تو یہ بالو بھی باہر نکلتے ہیں۔ پرندوں کی دنیا بھی گلگت بلتستان میں خاص ہے۔ گولڈن ایگل یہاں کے آسمان میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، جسے بون بریکر بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی ان پہاڑوں کا باشندہ ہے۔ سنو ٹراؤٹ، یہ مچھلی یہاں کے دریاؤں میں ملتی ہے۔ صاف اور ٹھنڈا پانی اور اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، یہ منظر اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے۔ گلگت بلتستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں، قطبین چھوڑ کے، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو پانی جمع ہوتا ہے، جھیل بنتی ہے اور پھر وہ جھیل ٹوٹتی ہے۔ اسے گلوف کہتے ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ۔ ایک بار آئے تو پانی، پتھر اور مٹی سب بہا کے لے جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں پچھلے کئی سالوں میں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ دنیا میں خوبصورت جگہیں بہت ہیں، لیکن گلگت بلتستان کا احساس کچھ الگ ہی ہے۔ گلگت بلتستان ایک ایسی زمین جہاں پہاڑ بات کرتے ہیں اور خاموشی میں ایک آواز ہوتی ہے۔ یہاں آنے والا ہر انسان کچھ لے کر جاتا ہے، کوئی منظر، کوئی احساس، کوئی یاد۔ یہ کہانی تھی پاکستان کے خوبصورت پہاڑی سلسلے گلگت بلتستان کی۔